اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وکریمنا ورؤوفنا ونورنا وملجانا ومأوانا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگی کے سب مختصر محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ ناظرین، ہمارے پروگرام میں علماء اکرام ہوتے ہیں، ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا درس دیتا ہے، اللہ کا قرآن اور صاحب قرآن ہمیں کیا درس دیتے ہیں، کیا حکم فرماتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے دین اسلام کو مبعوث فرمایا، کسی شخصیت کے ذریعے مبعوث فرمایا۔ وہ شخصیت، وہ ہستی سرور کائنات جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن مجید و فرقان حمید نازل کیا۔ فرمایا جاتا ہے یہ قرآن اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قربان جائیں قلب سینہ مصطفیٰ پر، قلب اطہر پر، کہ جس پر یہ پورا قرآن نازل ہوا۔ شاعر فرماتے ہیں پربت پہ گر اترتا ہو جاتا ریزہ ریزہ، پربت پہ گر اترتا ہو جاتا ریزہ ریزہ، پر کس قدر توانا وہ سینہ نبی ہے، قرآن جس پہ اترا وہ سینہ نبی ہے، حکمت کا جو خزینہ وہ سینہ نبی ہے۔ آج انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم قرآن کی فضیلت پر بات کر سکیں گے، قرآن کی کیا فضیلتیں ہیں۔ یقیناً قرآن کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس وقت تو اتنا نہیں کہ ہم قرآن کی کوئی فضیلت کا ایک عنوان بھی بیان کر سکیں، ہم قرآن کی ایک فضیلت بھی بیان کر سکیں، وہ وقت نہیں ہے، لیکن علماء اکرام ہمیں بتاتے ہیں مختصر سے وقت میں بہت سی فضیلتیں ہم سے شیئر کریں گے تاکہ ہم قرآن کی فضیلت کو اور قرآن کی حقیقت کو ہم جان سکیں۔ ناظرین، جس دن ہم نے قرآن کو جان لیا، قرآن کی حقیقت کو جان لیا، یقین جانیے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جاننے سے اگر بیڑا پار ہو سکتا ہے تو پڑھنے سے کتنا بیڑا پار ہوگا۔ ہم نے تو قرآن مجید کو گھر پہ سجا کے رکھ دیا ہے ناظرین، غلاف کے اندر لپیٹ کر ہم نے رکھ دیا۔ سال بعد کہیں اگر ڈسٹنگ ہو، عید کے موقع پر صفائی ہوتی ہے تو اس دوران کہا جاتا ہے دھیان سے قرآن مجید ہے، تو اس دوران جو ہے اٹھا کر صاف کر کے رکھ دیا جاتا ہے، یا رمضان میں قرآن مجید پڑھ لیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کہیں فوتگی ہو جائے تو اس دوران پڑھ لیا جاتا ہے، ادروائز نہیں۔ اور ہاں، جب دلہن رخصت ہو رہی ہو اس دوران کہا جاتا ہے کہ نئی والی ریل، اچھی والی لانا، چمکیلی چمکدار ریل جو نظر بھی آئے نا، لوگ کہیں کمال ہو گئے بھائی، سادی ریل نہیں لانا، اس کے اندر قرآن مجید، وہ بھی نیا والا قرآن مجید لے کر آنا۔ ناظرین، اس سے کیا ہوتا ہے؟ برکت تو تب ہوگی کہ پورا سال قرآن پڑھا جائے، اس کے بعد قرآن اگر آپ اس کے سائے میں جا رہے ہیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر اس سائے کی بھی ضرورت نہیں۔ قرآن آپ گھر پہ پڑھیں، سایہ قرآن خود کرتا رہے گا۔ آپ سائے کے لیے قرآن کو نہ بھی اٹھائیں نا، قرآن آپ کے اوپر پورا دن پوری رات، جب آپ سو رہے ہوں گے قرآن سایہ کرے گا، جب آپ جاگ رہے ہوں گے بیدار ہوں گے قرآن سایہ کرے گا، آپ سفر میں ہوں گے قرآن سایہ کرے گا۔ کب؟ کہ اگر ہم نے پورا سال قرآن مجید اور فرقان حمید کو پڑھ لیا۔ قرآن کی بڑی برکتیں ہیں، قرآن کی اگر کسی کو مار پڑ جائے ناظرین، یقین مانیے وہ انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آج ہم قرآن کی فضیلت پر بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں، بہت خوبصورت شخصیت، علمی شخصیت، ہر کوئی انہیں پسند کرتا ہے، جہاں جاتے ہیں لوگ ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں حضرت سے اور اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے مزاج ہیں حضرت؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ، آپ سنائیں؟ اللہ کا احسان ہے، آپ کا بہت شکریہ جی تشریف آوری کا۔ یقیناً کراچی کی ٹریفک تو بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت ٹریفک سے آپ ہو کر تشریف لاتے ہیں اور قیمتی وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں، اس لیے بہت شکریہ۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، جو میں نے ناظرین کو بھی بتایا، قرآن کی فضیلت، آپ نے سنا ماشاءاللہ قرآن کی کیا فضیلت ہے حضرت۔ یقیناً اس کے لیے تو بے پناہ گھڑیاں ہونی چاہیے، تب بھی ہم فضیلت بیان نہیں کر سکتے، ہے نا، کیونکہ اللہ نے فضیلت اتنی رکھی۔ آپ بتائیں نا، قرآن مجید و فرقان حمید اپنی فضیلت خود کیسے بیان کرتا ہے؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، صدق اللہ العظیم۔ حامد بھائی، سب سے پہلے تو حسب معمول آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ، آپ کا۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ یقیناً ہم شہر کراچی میں رہتے ہیں، تو جب آپ ایک بڑے
سٹی میں رہتے ہیں، جیسے کراچی جیسا شہر ہو، تو یقیناً وہاں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، بہت ساری فوائد بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں ایک میں سمجھتا ہوں شہر کراچی کا سب سے بڑا جو مشکل مرحلہ ہے وہ کراچی کی ٹریفک کا سامنا کرنا ہے۔ بہت متاثر کرتی ہے ہماری طبیعتوں کو، ہمارے پروگرامز کو، ہمارے معاملات کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس شہر کو اور شہر میں رہنے والوں کو سب پر اپنا خاص رحم و کرم اور فضل فرمائے۔ آمین آمین۔ جہاں تک بات آج کے موضوع کی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی، تو قرآن نام ہی فضیلت کا ہے، قرآن نام ہی محبت کا ہے، ایک تعلق کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اپنے ساتھ جس چیز کے ذریعے جوڑا ہے یا جو تعلق ہمارے درمیان اب بھی موجود ہے، دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا عظمت والی اور رحمت والی، رفعت والی، بلندی درجات والی ایسی کتاب ہمارے درمیان چھوڑ گئے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہوا حبل ممدود من السماء الی الارض، یہ ایک ایسی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹک رہی ہے۔ اس کا ایک سرا اگر بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو دوسرا سرا رب العالمین کے دست مبارک میں ہوتا ہے، یعنی رب العالمین سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہونے کا، ڈائریکٹ تعلق جوڑنے کا جو واحد و یکتا ذریعہ ہے وہ قرآن پاک کا، قرآن پاک ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اس کی تفہیم ہے، اس کی تعلیم ہے، اس کی تعلیمات ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ہمارا اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے۔ جہاں تک قرآن کی فضیلت کی بات ہے تو قرآن اپنے فضائل میں کیا کہتا ہے؟ قرآن اپنی فضیلت میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو پہلے پارے میں جو سورۃ البقرہ شروع ہو رہی ہے اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم، اب اس سے مراد قرآن ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب، یہ جو قرآن ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدن، سب سے بڑا فائدہ اس کا، سب سے بڑی فضیلت یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے۔ اب اس کا ایک ہوتا ہے نا نفع بخش ہے، مثال کے طور پر مارکیٹ میں مٹن بھی ہے، بیف بھی ہے، چکن بھی ہے، جو گوشت ہے وہ تو نفع بخش ہے، فائدہ دیتے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کھلائیں گے انشاءاللہ، ابھی بقرہ عید آ رہی ہے، آپ کو اور سب آنے والے مہمانوں کو کھلائیں گے انشاءاللہ، کھلائیں گے، آپ کو ضرور کھلائیں گے، اور آپ کو کھلاتے بھی رہتے ہیں، اب یہ موقع نہیں ہے آپ کو بتاتے رہیں، ہاں کھلاتے رہتے ہیں الحمدللہ، اور آپ ماشاءاللہ کھاتے رہتے ہیں۔ اور میں تو یہ کہوں گا سرکار کا کرم ہے، سرکار کے کرم سے سرکار کے ہم جیسے غلام جو ہے حضور کا صدقہ کھا ہی رہے ہیں، حضور کے صدقے میں مٹن بیف کیا ہے سب کچھ کھا رہے ہیں۔ اللہ فضل فرمائے، انشاءاللہ ضرور کھلائیں گے۔ اچھا، جہاں تک بات میں کر رہا تھا نا کہ یہ اب گوشت نفع بخش ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں ان کا معدہ خراب ہے، وہ بیمار ہے، ان کو شوگر کا مرض ہے، ان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، تو بیف ان کے لیے منع ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن ہدایت ہے لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے، للمتقین، جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، ہر ایک کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ جو پرہیزگار ہیں، جو اپنے جسم کا، اپنی روح کا خیال رکھتے ہیں، ہر مسلمان کے لیے نہیں، یہی کہنا چاہ رہے ہیں، مطلب ہر ایک شخص کے لیے ہدایت نہیں ہے، اس کو یوں سمجھ لیں، ہر شخص کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اور متقین میں صرف مسلمان نہیں ہے، متقین کے اندر پرہیزگار ہیں۔ متقین کا جو ریئل ایکچول معنی ہے نا حامد بھائی، وہ پرہیزگاری ہے۔ ایسے ہی اگر غیر مسلم کو بھی ہدایت ملنی ہو تو قرآن وہ پرہیزگاری کرے گا، وہ اپنی جسم کی، اپنی روح کی حفاظت کرے گا، اور اندر ہی اندر اپنے آپ کو تیار کرے گا۔ اور جب وہ طلب اور تلاش اپنے اندر پیدا کرے گا، طلب اور تلاش کے ساتھ جب قرآن پڑھے گا ایک آیت سے اسے ہدایت مل جائے گی۔ اور اگر طلب اور تلاش نہیں ہے، کوئی اور مقصد ہے، کوئی اور فتنہ گیری ہے، کوئی اور اس کے ذہن میں چیز ہے، اس کے تحت اگر وہ قرآن کی ریسرچ، اور قرآن کی کتنے لوگ ہیں ایسے فارن کنٹریز میں، پاکستان میں بھی، کہ جو قرآن پر ریسرچ کر رہے ہیں، نان مسلم ہیں لیکن قرآن پر ریسرچ کر رہے ہیں، تو ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے مطلب کے تحت قرآن سے ریسرچ اور تحقیق حاصل کرتے ہیں، لیکن جو طلب ہدایت، تلاش اور جستجو، پیاسے بن کر اس کنویں کے پاس آتے ہیں، وہ پاس بعد میں آتے ہیں، پہلے ان کی پیاس بجھا دی جاتی ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ تو فرمایا ہدن للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے، جیسے ڈاکٹر کہتا ہے نا پرہیز علاج سے بہتر ہے، اسی طرح قرآن کی ہدایت اگر پانی ہے تو پرہیز کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس چیز کی پرہیز کریں، میں تھوڑی سی بات کر کے فضائل کی طرف جاؤں گا۔ پرہیز، آپ نے اپنے جسم کو حرام چیزوں سے بچانا ہے،
اپنے جسم کا یہ جو ہماری باڈی ہے، اس باڈی میں جو معدے میں چیزیں جا رہی ہیں اس کو حرام غذا سے بچانا ہے. اپنے بچوں کو حرام غذا سے آپ بچائیں، قرآن ان کو بھی فائدہ پہنچائے گا. وہ قرآن پڑھیں گے انہیں لذت ملے گی. ایسے بہت سے لوگ، آپ کا بھی اسی فیلڈ سے تعلق ہے، میرا بھی اس فیلڈ سے تعلق ہے، ہم دونوں ہی مولانا اور مولوی کہلاتے ہیں، تو پڑھنے پڑھانے سے ہمارا تعلق ہے. لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے بچے ہیں جن کو ہم زبردستی کرتے ہیں وہ قرآن نہیں پڑھتے. زبردستی کرتے ہیں، جوان ہیں، 12 سال 16 سال ٹین ایجز ہیں، وقت ہی وقت ہے ان کے پاس، لیکن قرآن پڑھنے کا ان کا دل نہیں کرتا. لیکن کتنے ایسے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں جو قرآن پڑھنا چھوڑتے ہی نہیں ہیں. وہ صبح فجر کے بعد بھی پڑھتے ہیں، ظہر کے بعد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، عصر مغرب عشاء پورا دن قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. ایک مہینے میں، ابھی لاسٹ ٹائم میں نے دیکھا کہ ایک بچے نے 1 مہینے میں قرآن مجید حفظ کر لیا. آپ دیکھیں 30 پارے پورے قرآن مجید کے وہ ایک شخص حفظ کر لیتا ہے 1 مہینے کے اندر. یعنی ایک دن میں وہ 1 پارہ حفظ کر رہا ہے جس کے 16 پیجز بنتے ہیں. سوچنے کی بات ہے. اور لینگویج بھی اپنی نہیں ہے، وہ اردو اسپیکنگ ہے اور یہ عربک لینگویج ہے. یہ قرآن کی فضیلت ہے. شرط یہ ہے کہ متقین پرہیزگار بن کر جستجو اور طلب پیدا کر کے جو قرآن سے تعلق جوڑتا ہے، قرآن اسے خالی نہیں چھوڑتا. بلکہ قرآن کا تو گویا اقبال کی زبان میں یہ پیغام ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. قرآن کی فضیلت آپ نے قرآن مجید کا فرقان حمید ہی سے الف لام میم کی آیت پڑھ کر، اس سے اگلی آیت بھی آپ نے پڑھ کر پیش کیا. اللہ رب العزت آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. اچھا حضرت، یہ تو ہو گئی قرآن کی بات. اب صاحب قرآن جن پر قرآن مجید نازل ہوا، کس انداز میں نازل ہوا، ہم اس طرف نہیں جاتے، وہ موضوع چینج ہو جائے گا. سرکار نے اپنے صحابوں، اپنے صحابیوں کو، اپنے اہل بیت کو جب جانے لگے، حضور نے خطبہ جمعۃ الوداع کا جو خطبہ تھا، حجۃ الوداع کا، اس میں سرکار کا فرمان تھا تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. بالکل ایک قرآن بھی ہے. اس وقت قرآن مجید مکمل ہو چکا تھا. اس وقت صحابہ کرام قرآن مجید کو پڑھتے تھے، کس انداز میں پڑھتے تھے، سرکار کا کیا فرمان تھا قرآن کی فضیلت کے حوالے سے؟ جی، یہ جمعۃ المبارک کا دن تھا اور عرفہ کا دن تھا. اللہ رب العالمین نے حج ہی کے موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی جو قرآن کی آخری آیت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ مسلمانوں آج کا دن بڑی عظمتوں والا دن ہے. آج میں نے قرآن کو، یعنی ہمارے دین کو مکمل کر دیا ہے. اچھا، قرآن کا مکمل ہونا گویا کہ دین مکمل ہو گیا، کیونکہ قرآن اپنے ساتھ ساتھ دین کی تعلیمات، دین کی جو نور ہے، انوار ہے، تجلیات ہیں، ان کے نزول کا سبب بن رہا تھا. آج گویا قرآن کا جب قرآن کی تکمیل ہو گئی تو اسلام کی تعلیمات کی تکمیل ہو گئی. یہ اعلان ہوا. ابھی اس اعلان کے ساتھ قرآن یہاں مکمل ہوا. اس کے بعد حجۃ الوداع کا جب خطبہ دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انی تارکم فیکم الثقلین. الفاظ پر غور کریں حامد بھائی. ثقلین کے الفاظ ہیں. یہ ثقل کہتے ہیں عربی میں بھاری چیز کو، اور ثقلین ثقل کہتے ہیں بھاری بھرکم پہاڑ کو. بھاری بھرکم جو بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں ان کو ثقل کہتے ہیں. ثقل اور ثقلین یعنی 2 بڑے بڑے پہاڑ. بعض نے کہا 2 بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں ان کو ثقلین کہتے ہیں. اسی لیے انسان اور جنات ان کو ثقلین کہا جاتا ہے. ایک انسانوں کی طاقت، ایک جنات کی طاقت، انسان کی ایک پوری کمیونٹی اور ایک طرف جنات کی پوری کمیونٹی، ان کو ثقلین کہا جاتا ہے. حضور نے ثقلین کے لفظ سے ان دونوں چیزوں کو پکارا ہے. فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 بھاری بھرکم عظمت والی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. وہ کون سی چیزیں؟ حضور نے فرمایا احدہما اعظم من الاخر، ان دونوں کی شان یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے. یہ حضور ترجیح دلا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا شوق دلا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلق تم نے جوڑنا ہے. حضور نے کیا ارشاد فرمایا ایک ان میں سے قرآن مجید ہے اور دوسرا میرے اہل بیت ہے، اور چند روایات میں سنت کا بھی ذکر ہے. لیکن ہم چونکہ موضوع قرآن کی بات ہے، اسی میں وہ جو میں نے اگلا ٹکڑا پچھلی بات میں اپنے ذکر کر دیا، حضور نے فرمایا یہ ایسی رسی ہے کہ جس کا ایک سرا زمین اور ایک سرا آسمان کی طرف لٹک رہا ہے. پھر حضور نے کیا بات ارشاد فرمایا اگر تم اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے، اما تمسکتم بہما، ان دونوں کو تم نے مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، میرے بعد حضور نے فرمایا ایسا دور آئے گا، پرفتن دور ہے آج کا دور ہم دیکھتے ہیں. حضور نے فرمایا اس دور میں بھی تمہاری ہدایت، تمہاری رحمت اور تمہارے لیے بچت کا ذریعہ جو چیز ہے وہ قرآن ہے. اگر تم نے اما تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ لن تضلوا کا معنی ہے ہرگز کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا.
ہرگز تمہیں کوئی گمراہ ہی نہیں کر سکتا، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا جائے تو قرآن مجید ہی میں سمجھتا ہوں سرچشمہ ہدایت ہے، اور قرآن ہی سرچشمہ حفاظت ہے۔ آج کے اس فتنے کے دور سے سوشل میڈیا یا کسی اور میڈیا یا کسی اور بھی کوئی بھی ہم انسٹرومنٹ لے کر اس کے ذریعے بچنے کی کوشش کرے، وہ ہمیں نہیں بچا سکتا۔ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نسخہ کیمیا دیا ہے وہ قرآن ہے، اس سے ہم تعلق جوڑیں گے تو ہم انشاءاللہ اپنی حفاظت، اپنی اولاد کی حفاظت کر پائیں گے۔ اچھا سر، ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے، جیسا کہ دور آگے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، 50-50 سے آگے 20-20 پہ دور آ گیا، 20 سے 10 تک دور پہنچ چکا ہے، تو قرآن مجید کے حوالے سے یہ حکم ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر تسلی کے ساتھ سکون کے ساتھ پڑھا جائے۔ لیکن وقت آگے کی طرف بڑھتا گیا، تراویح کا سلسلہ آ گیا، تراویح 29 روزے سے 27 سے 25 25 سے 21 کرتے کرتے 10 سے 3 آج کل تو 3 روزہ بھی تراویح ہو رہی ہے، 5 روزہ ہو رہی ہے، تو اس میں یقیناً قرآن فل اسپیڈ کے ساتھ تیز گام والا سلسلہ ہوتا ہے، فل اسپیڈ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو کیا یہ الٹا گناہ بھی ہے؟ کیونکہ قرآن بہت سے پڑھنے والوں کو لعنت بھی بھیجتا ہے، ایسا ہی؟ جی، امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، رب قارئ للقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن، یہ بہت بڑے قراء حضرات میں بڑے شیخ گزرے ہیں امام جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور تجوید و قرات میں ان کا بڑا نام ہے۔ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بہت سے قرآن پڑھنے والوں پر قرآن جو ہے وہ لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے قرآن کی آیت بھی اگر ہم غور کریں تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی قرآن ہے، بعض قرآن کو پڑھ کر اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اس سے اپنی دین چمکاتے ہیں، دنیا چمکاتے ہیں، آخرت بھی چمک اٹھتی ہے، لیکن بعض ایسے بھی ہیں کہ جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی مشکل بات ہے، ہضم ہونے والی بات نہیں ہے، بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ قرآن ہی کا پہلا پارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں، بہت سارے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو آپ جو بات کر رہے ہیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کو ترجمہ اور مفاہیم کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تبھی تو قرآن نفع دے گا، تبھی سمجھ آئے گا اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو اس کا ہمیں وہ جو اصل بینیفٹ اور اصل فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ رہی بات جن افراد کو ترجمہ نہیں آتا، بہت سے افراد ایسے ہیں، صرف جو علماء ہوں گے، علماء میں بھی جید علماء ہوں گے، ان کے اندر یہ صلاحیت میں کہتا ہوں ہو سکتی ہے کہ وہ یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہاں ذہن میں ان کے تراجم اور مفاہیم چل رہے ہوں۔ یہ جید علماء کرام اکابرین جو ہیں ان کو یہ سعادت حاصل ہوگی۔ باقی جو عجمی علماء ہیں، عامی علماء یا عام عوام ہیں، ان کو تو یہ مشکل ہے کہ چند ایک آیات کا ترجمہ ان کو پتہ ہو، لیکن یہ چاہیے ان کو کہ کم از کم ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اس کی کم سے کم مقدار کیا ہے میں ناظرین کو بتاؤں، اس انداز سے پڑھیں کہ آپ کے الفاظ انگلیوں پر گنے جا سکیں، یعنی اتنی اسپیڈ سے آپ کو پڑھنے کی اجازت ہے کہ الفاظ حروف گنتی میں آ سکیں، کہ ہاں اب آپ نے سا پڑھا ہے، اب آپ نے جیم پڑھا ہے، اب آپ نے سین پڑھا ہے، اب آپ نے دال پڑھا ہے، اب آپ نے عین پڑھا ہے، اب آپ نے غین پڑھا ہے۔ اس طرح اس اسپیڈ سے پڑھا جا سکتا ہے، انتہا اسپیڈ یہ، جہاں اس طرح کی اسپیڈ جو آپ نے اشارہ کیا، تراویح ہو یا ہمارے یہاں بچے خاص کر جو چھوٹے کم سن بچے ہوتے ہیں، جب وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں بڑی اسپیڈ میں تیزی کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتی۔ بس بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آخری آیت کا جو ٹکڑا ہوتا ہے وہ جب ہدی للمتقین، بس پھر وہ آخری حرف جو ہے متقین، یعلمون، تعلمون، بس وہ سنائی دیتا ہے، باقی وہ سمجھ نہیں آتا۔ اس طرح قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں اس طرح قرآن پڑھنے میں ثواب نہیں ہے۔ اگر ان سے کوئی یہ بات کہے کہ یار اتنا تیز پڑھتے ہو، اللہ نہ کرے، ہمیں تو سب سمجھ آ رہا ہے، اگر ان کو سمجھ آ رہا ہے مثال کے طور پہ، وہ سمجھتے ہیں یار ہم تو صحیح پڑھ رہے ہیں، سامنے والے کو سمجھ نہیں آ رہا، پھر بھی گناہ گار ہے بندہ۔ نہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ جو انسان کہتا ہے نا کہ مجھے تو سمجھ آ رہا ہے، آپ کے سمجھنے پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ وجہ یہ کہ استاد کی جو شرط لگائی ہے نا، وہ شرط اس لیے لگائیے کہ آپ نے اپنا جو آپ نے خود سے ایک تیار کیا ہے اپنے ذہن سے، اس کو چیک کروانا چاہیے، چیک آؤٹ کروا دیں، ویریفائڈ کروا لیں۔ اگر وہ کوئی مستند قاری صاحب کہیں ہاں یہ اسپیڈ درست ہے، پھر درست ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ حامد بھائی خود عمل کر رہا ہوتا ہے، اس کو خود اندازہ نہیں ہوتا، بعد والے بتاتے ہیں۔ یہ ہمیں تھوڑا سا کرکٹ کا یہاں پر وہ کیا نا، اب یہ دیکھیں کرکٹ میں ایک کوچ رکھا جاتا ہے، پوری ایک مینجمنٹ رکھی جاتی ہے، وہ ان کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو خود محنت کر رہا ہوتا ہے، محنت کش یا جو کارکردگی دکھا رہا ہوتا ہے، وہ جس طرح پرفارم کرنا چاہیے وہ ویسا نہیں ادا کر رہا ہوتا،
وہ ویسا نہیں پڑھ رہا ہوتا, نہیں وہ چیز عمل کر رہا ہوتا, تو دوسرے لوگ اس پر توجہ دلاتے ہیں. تو بعض دفعہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر ایسی بہت ساری چیزیں کہ آپ اونچا بولتے ہیں, کچھ لوگ بہت اونچا بولتے ہیں, نہیں میں تو آرام سے بات کر رہا ہوں, تو دوسرے بتاتے ہیں نہیں بھائی آپ بہت ہاں لے جائیے ایسا ہے, یا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میں تو آرام سے بات کر رہا ہوں. تو آپ دوسرے لوگ جب آپ کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ حضرت صاحب آپ بہت زور سے بولتے ہو, تو آپ کو اپنی اس عادت کو تبدیل کرنا چاہیے. بعض لوگ بہت سلو بولتے ہیں, بولتے ہیں میں صحیح تو بات کر رہا تھا سنا ہی نہیں دیا. تو آپ اپنے لہجے کو یا اپنی آواز کو, صوت کو, تھوڑا سا ساؤنڈ کو بڑھا لیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو آپ کے آواز کی وجہ سے. ٹھیک اسی طرح آپ اگر قرآن آپ یہ سمجھ رہے ہیں میں صحیح پڑھ رہا ہوں, لیکن جید قراء حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ اسپیڈ سے پڑھتے ہیں, تو پھر آپ آہستہ پڑھیں. اس میں جو حفاظ ہیں, میں اس پروگرام کے توسط سے ان کو ایک بولتے ہیں ٹرک دینا چاہ رہا ہوں, ایک طریقہ بتانا چاہ رہا ہوں. جو حفاظ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, جب ناظرہ دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اپنا پارا, جب دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ تیز پڑھتے ہیں. پھر جب بند کر کے بغیر دیکھے پڑھتے ہیں تو وہ سلو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم سے پڑھا نہیں جاتا, ان کی عادت تیز کی ہوتی ہے. تو اگر آپ نے سلو پڑھنا ہے حفظ میں یا تراویح میں کھڑے ہو کے, اس کے لیے جب آپ دیکھ کر پڑھ رہے ہوں قرآن, اس وقت آپ سلو پڑھیں, کیونکہ دیکھ کر سلو پڑھا جا سکتا ہے. آپ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو آرام آرام سے ٹھہر کر پڑھیں. پھر جب آپ بغیر دیکھے پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے وہ جو آپ نے ابھی پڑھا ہے وہی عادت آپ کے آہستہ آہستہ شامل ہو جائے گی اور آپ ٹھہر کر پڑھنا شروع کر دیں گے. دور حاضر میں قرآن کیا تقاضا کرتا ہے امت سے, قرآن کا کیا تقاضا ہے اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہم نے جو قرآن کو چھوڑ دیا, قرآن ناراض ہے, قرآن قیامت والے دن شفاعت بھی کرے گا, اور جنہوں نے چھوڑ دیا ان کی شکایات بھی کرے گا یا نہیں؟ بالکل, قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے, کلام اللہ تعالی, یہ اللہ کا کلام ہے. اور احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مفہوم حدیث ہے کہ ایک شخص ایسا بھی ہوگا جو اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے اس کا رقعہ نکل چکا ہوگا کہ اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے. تو قرآن باقاعدہ آ کر مجادلہ کرے گا, مخاصمہ کرے گا, یعنی جیسے حجت بازی کرتے ہیں نا, قرآن آ کر حجت بازی کرے گا. قرآن کس صورت میں آئے گا یہ قرآن کی شان ہے, قرآن کس حیت میں کیفیت میں آئے گا یہ قرآن کی شان ہے. کیونکہ قرآن ان صفوں کا نام نہیں ہے جو ہمارے سامنے صفحات موجود ہیں. قرآن مجید تو ان صفحات پر جو الفاظ ہیں, ان الفاظ میں جو معانی موجود ہیں, ان معانی کا نام قرآن ہے. ان معانی کے اندر جو راز و نیاز کی باتیں موجود ہیں, اللہ کا کلام موجود ہے, وہ قرآن ہے. وہ قرآن مجید کس کیفیت میں, کس حیثیت میں, کس انداز سے آئے گا بلا کم و کیف وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے. لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی شان کے مطابق آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں مجادلہ کرے گا. اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کی ایسی سفارش کرے گا کہ وکیل کی طرح, جس طرح وکیل مقدمہ بازی کرتا ہے اور اپنا کیس ثابت کرتا ہے, اپنا دعویٰ دلائل کے ساتھ ثابت کرتا ہے, قرآن بھی ثابت کرے گا. اور قرآن کہے گا یا اللہ یہ بندہ گناہ گار ہے, گویا کہ اس نے نمازیں چھوڑیں, اس نے غلطیاں کیں, اس نے نافرمانیاں کیں, اس نے گناہ کیے بہت سارے, لیکن یا اللہ یہ میری تلاوت کرتا تھا, یہ اپنے وقت میں سے ٹائم نکال کر میرے ساتھ تعلق جوڑتا تھا, اس لیے میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما, میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما. یار حامد بھائی, صرف جو بچہ حفظ کرتا ہے, آج کے دور میں 2.5 سے 3 سال میں بچہ حافظ ہو جاتا ہے. 3 سال میں جو بچہ حفظ کر لیتا ہے صرف بغیر دیکھے, اس حافظ کی بھی شان یہ ہے کہ وہ 10 ایسے افراد, احادیث مبارکہ میں 10 ایسے افراد کی بخشش فرمائے گا جن کی جہنم میں داخلہ لازم ہو چکا ہے. تو جب غیروں کے حق میں اتنا نفع بخش ہے تو جس جسم کے اندر قرآن موجود ہے اس کو پھر کیا کیا فائدے پہنچیں گے. قرآن سے ذرا تعلق اور دوستی لگا کر تو دیکھ, پھر دیکھیں کیا لذت آتی ہے اور پھر کیا شفاعتیں اور بخششیں ملتی ہیں. ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے بہت خوبصورت انداز میں مختصر سے وقت میں قرآن مجید کی فضیلت آپ نے ہم سے شیئر کی. اللہ کریم آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے. یقیناً یہ قرآن ہی ہمیں صاحب قرآن سے ملاتا ہے اور یہی قرآن ہمیں جنت کی طرف لے کر جاتا ہے. اگر ہم نے صاحب قرآن کو ٹھنڈک پہنچانی ہے, سکون پہنچانا ہے, ہمیں قرآن کے دامن کو پکڑنا ہوگا. جنت کا راستہ اگر دیکھنا ہے, جنت کے راستہ میپ کے ذریعے نہیں ملے گا, قرآن کے ذریعے ملے گا. تو قرآن کے دامن کو ہمیں تھامنا ہوگا. مفتی صاحب یقیناً آپ کی تشریف آوری سے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے, ناظرین کو خوشی ہوتی ہے. ہم ریکویسٹ کریں گے دوبارہ تشریف لائیے گا اور اسی طرح فیض بانٹتے رہیے گا. ناظرین آپ سے بھی گزارش, اپنا اپنے اہل و عیال, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.